إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس عظیم محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی 2 کے ذمہ داران اور خصوصاً جامعہ مسجد ابراہیم ادارہ فروغ قرآن و سنت کے منتظمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً یہ بڑا ہی مبارک سلسلہ ہے جس کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ پوری دنیا کے اندر ہونا چاہیے اور بہت ساری جگہ پہ موجود بھی ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، اصلاح کی جائے اور لوگوں کو قرآن و سنت کا پیغام دیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ کچھ بیان کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ انتظام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت مبارک سلسلہ ہے، وہ بڑی معروف حدیث ہے، میں اسی سے اپنا آغاز کرتا ہوں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا ایک مقصد ہے بیٹھنے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھیں، علماء کرام نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنا اور ہمارا سننا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جب آپ گھر سے نکلیں، آپ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، خواتین بھی تشریف لاتی ہیں، تو یہ حدیث پاک ذہن میں لے کے گھر سے نکلیں کہ آج ہم مسجد ابراہیم میں جا رہے ہیں، آج درس قرآن ہے، آج ایک پروگرام ہے، وہاں بیٹھیں گے، اللہ کے فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے حاضری لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے وہ پوری کارگزاری پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں سے آئے ہو، وہ بتائیں گے کہ کراچی کی فلاں مسجد میں گئے تھے، لوگ کیا کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے تھے، وہ مانگتے کیا تھے، جنت، پناہ کس چیز سے مانگتے تھے، جہنم سے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، خلاصہ ذکر کر سکوں گا، وقت کی قلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے بیٹھے تھے ان سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ اتنی مبارک محفل ہے، بہت مبارک محفل ہے، ان سب کو میں نے معاف کر دیے۔
جنت مانگ رہے ہیں، جنت دے دی، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان کو میں نے جہنم سے بچا لیا ہے۔ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ایک آدمی اپنے کام آیا ہے، وہ سننے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کو قاری صاحب سے، خطیب صاحب سے یا کسی آدمی سے کام تھا مثال کے طور پہ، تو وہ بیٹھا ہوا تو اب وہ بھی بیٹھ گیا کہ یہ اٹھے تو میں اپنی بات کروں۔ فرمایا کہ یہ محفل ہی ایسی ہے، محفل کی بات کر رہا ہوں، یہ مجلس ہی ایسی ہے کہ یہاں جو بھی آ جائے وہ ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو یہ تو ذہن میں لے کے آپ نے جب بھی کہیں جلسے میں جائیں، کسی پروگرام میں جائیں، یہ حدیث پاک آپ نے ذہن میں بٹھا کے نکلنا ہے۔ آپ کو آتے آتے مزہ آئے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں۔ ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے نا کہ میں بیٹھا ہوں، یہ تو نہیں ہے کہ بس بیٹھے ہیں ہم اوپر سے چیز گزر رہی ہے، نہیں، ایک مقصد ہے کہ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے آیا ہوں، اور دوسرا مقصد وہی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ دین سیکھنے کے لیے ہے۔ اور دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے، آپ کی پوری توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کو آپ سیکھیں اور اچھی طریقے سے سمجھیں، نہ سمجھ آئے تو بعد میں سوال بھی کر سکتے ہیں، یہ سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ اکبر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جو تاثیر رکھی ہے اس کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یہ مثال ہم نے بیان کی، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ لوگ بھی غور کریں۔ پہاڑوں پہ نازل ہوتی اتنی سخت مخلوق ہے، وہ بھی اللہ سے ڈر جاتے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کیوں نہیں آتا، ہم پہ یہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ یہ اس لیے اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اللہ سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو ظلم کرنے والا تھا نادان تھا، لیکن اب اللہ نے اس کو عظمت بھی عطا فرمائی کہ جو اب اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو اپنی عظیم الشان جنت کا وارث بنا دے گا، اس کو عظیم الشان نعمتیں عطا کر دے گا۔ اور مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاؤ گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کرنی ہے، جو اللہ کے احکامات کو مانیں گے، اور وہ کتنی دیر کے لیے جنت ہوگی؟ خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ہمیشہ، ہمیشہ کی نعمت، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی مسرتیں اللہ عطا کرے گا۔ اور یہاں چند سالوں کے لیے بندے کو نوکری مل جائے نا کوئی اچھی، تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ اب تو زندگی اچھی گزر جائے گی، چلو 20 سال یہاں ہے، آگے پھر مجھے جناب وہ پینشن ملے گی، اب میری زندگی گزر گئی۔ چاہے پہلے دن دفتر میں نہ پہنچے، ڈیتھ ہو جائے، ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، مر جائے اس کو کچھ بھی نہ ملے، یہ اتنی عارضی ہے، لیکن خوشی کتنی ہے۔ لیکن قرآن کو مانو گے، حدیث کو مانو گے، اللہ کی قسم ہے تقوی اختیار کرو گے، اس پر عمل کرو گے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے، خالدین فیہا۔ اگر پوری کائنات کے اندر جو سرسوں ہے، رائے کا دانہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ڈھیر لگا ہوا ہو، اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ وہاں سے اٹھا کے اڑ جائے، یہ ڈھیر پوری دنیا کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن جنت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ نے انعام کتنا بڑا رکھا ہے، چند سال اللہ کو راضی کرنا ہے، تو قرآن پاک پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کیسے عمل کرنا ہے؟ اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ عمل کیسے کرنا ہے، جو اصل ہمارا مقصد ہے۔ مکے کے اندر نبی علیہ السلام نے جب دعوت دی تو لوگ مسلمان ہوئے، صحیح بخاری اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حدیث پاک کا۔ اب مسلمان ہو رہے لوگ، مشرکین مکہ جو تھے نا، اب انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا،
یہ کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں، ایک دن میں وہ ایک تحریر پڑھ رہا تھا، جی اسلام بڑا سخت ہے، اس نے کافروں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے کہا شروع کس نے کیا ہے؟ مکے کے اندر لوگ مسلمان ہوتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو چوکوں پہ لٹا کے مارتے تھے کافر، ان کو کیا تکلیف تھی؟ کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن 13 سال تک کسی نے کچھ نہیں کہا، ظلم سہے۔ آخر اللہ نے پھر فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اب ان ظالموں سے حساب لیا جائے۔ اور جہاد ہوتا بھی ظالموں کے خلاف ہے، دوسروں کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو آرام سے رہنا چاہے، امن سے رہنا چاہے، دین ہمارا امن کا نام ہے، اور جہاد بھی امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہے ظلم روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسلام کا ایک بہترین نظام ہے۔ تو شروع انہوں نے کیا، مارنا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تاکہ اللہ کی عبادت تو صحیح کر سکیں، یہ تو ہمیں توحید نہیں اپنانے دیتے، صحیح عبادت نہیں کرنے دیتے۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو، حبشہ کے اندر چلے جاؤ، وہاں نجاشی ہے جس کا نام اسہمہ ہے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، وہ ایک عیسائی ہے لیکن رحم دل ہے، انصاف پسند ہے، وہاں جا کے رہو، عبادت کرو۔ اب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر، توحید کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے، خالص اللہ کی توحید کو اپنائیں گے۔ وہاں سے نکلے، کشتی پر بیٹھے، اور 80-82 لوگ ہیں، کچھ عورتیں ہیں، باقی مرد ہیں، وہاں پہنچ گئے۔ لیکن مشرکین مکہ کو پھر بھی آرام نہیں آیا۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ وہ جو وہاں چلے گئے نا، ان کو واپس پکڑ کے لے کے آؤ۔ انہوں نے ایک وفد تیار کیا، ان کو بڑے تحفے تحائف دیے کہ جاؤ نجاشی سے ملو اور جا کر اسے کہو کہ یہ کچھ لوگ بے دین ہو گئے ہیں۔ یہ کیا ہو گئے؟ بتائیں کیا ہو گئے؟ بے دین ہو گئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ یہ بے دین ہو گئے۔ کیوں بے دین ہو گئے؟ انہوں نے ایک نیا دین اپنا لیا ہے، اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے۔ وہ بے دین سمجھتے تھے، حالانکہ خود دنیا کے سب سے بڑے بے دین تھے جن کا کوئی دین ہی نہیں تھا۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، فلاں تو یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے تحفے تحائف دے کے بھیج دیا۔ تو نجاشی کے پاس جا پہنچے، انہوں نے کہا جی یہ بے دین ہو گئے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، جا کے سمجھائیں گے۔ اب نجاشی آدمی بڑا مدبر تھا اور بڑا سیانہ آدمی تھا اور بڑا ہی عقل مند آدمی تھا۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی عقل مند ہونا چاہیے۔ اس نے کہا آپ کی بات سنی ہے، جب تک ان کی بات نہیں سنوں گا فیصلہ نہیں کروں گا۔ ایک طرف سے سن کے فیصلہ نہیں کرنا، جی بیٹی نے آ کے بات کی وہ فلاں کے خلاف ہیں، بیوی نے بات کر دی فلاں کے خلاف، اگر ماں نے بات کر دی آپ سنیں تحمل سے، وہ تھوڑا سا ٹائم لیں، ہو سکتا ہے مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ ایک عورت ہے ہماری رشتہ داری ہے، میری خالہ لگتی ہے، تو اس نے مجھے ایک دن فون کیا، میں آپ کو عقل مندی کی بات بتانا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ وہ کہنے لگی آج ہی مجھے ملو، میرے پاس آؤ، وہ تھوڑی سی دور ہے، میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کو سبق سکھانا ہے۔ میں نے کہا خالہ میں تو 2-3 دن کے لیے پروگرام پہ جا رہا ہوں، تو واپس آؤں گا تو آپ کو ملوں گا۔ اس کے الفاظ سنے، وہ کہنے لگی اتنی دیر تک تو میرا غصہ ویسے ہی اتر جائے گا، پھر چھوڑ ہی دے تو، پھر رہنے دے۔ تو اگر تھوڑا سا معاملہ لمبا ہو جائے تو غصہ اتر جاتا ہے، ہم فوری فیصلہ کرتے ہیں۔ لوگ بھاگے بھاگے بعض دفعہ آتے ہیں، وہ جی قاری صاحب مجھے غصہ بڑا ہے، میں 3-4 طلاقیں دے کے آیا ہوں۔ وہ کیوں بھی؟ وہ 6 طلاقیں، وہ جی 100 طلاقیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کتنی طلاقیں دے کے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ایک آدمی آیا پچھلے دنوں، کہنے لگا جی میں گھر آیا تو بیوی سے پانی مانگا، مجھے گرمی بڑی لگی ہوئی تھی، بیوی نے پانی نہیں دیا، تو میں نے کہا تمہیں طلاق ہے۔ وہ بھی کوئی کریلے کھائے ہوئے تھے، اس نے بھی، وہ بھی گرم ہوئی تھی، اس نے بھی پتہ نہیں کیا کوئی اس سے اپنا بدلہ لیا، پانی نہیں دیا، اس نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا یار تھوڑا سا صبر کرنا تھا۔ کہنے لگا بس جی گرمی بہت تھی اور میں گرم بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اب کیا حال ہے؟ کہنے لگا اب تو ہم برف میں لگے ہوئے ہیں، اب تو برف میں لگا ہوا ہوں، اب جلدی کرے کو مجھے فتویٰ دے ہمارا کو۔ تو میں نے کہا کوئی دین کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ آیت الکرسی آتی ہے؟ کچھ نہیں آتا اس کو، نہ آیت الکرسی نہ نماز۔ میں نے کہا پہلے یہ سارا دین سیکھو، اس کے بعد آپ کو فتویٰ دیا جائے گا۔ آپ کو تو فرد نہیں آتے، نکاح تو سنت ہے، یہ تو بعد میں ہوگا نا، پہلے فرائض تو پورے کرو۔ یہ حالات ہے ہمارے، یعنی ہم فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ تو نجاشی نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی پہلے ان کی بات بھی سنتے ہیں، آپ نے اپنی بات سنا دی، اب ان کی بات سنتے ہیں۔ اب بلا لیا، پارلیمنٹ لگی ہوئی ہے،
وزیر مشیر بھی بیٹھے ہیں، نجاشی سننے کے لیے تیار ہے، ادھر مسلمانوں کو بلا لیا گیا ہے، ان کے اندر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ وہ کہنے لگے بادشاہ نے بلایا ہے بات کرنے کے لیے، سب نے نہیں بولنا، یہ بھی عقل مندی ہے، میں بات کروں گا، آپ سب کی ترجمانی کروں گا، خطیب آج میں ہوں گا، آپ نے سننا ہے، بس آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرنی اور صرف بات میں کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پہنچ گئے، پارلیمنٹ لگی ہوئی ہے، ایسے سمجھ لیں ایم این اے وزیر مشیر سارے اس کے بیٹھے، اب مسلمان آ گئے، اس نے کہا جی یہ لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو آپ کا اختلاف کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار کہنے لگے رضی اللہ عنہ اصل جی مسئلہ یہ ہے ہم تو شرک کرتے تھے، ہم حرام کھاتے تھے، ہمارا جو امیر آدمی تھا غریب کو لوٹ کے کھا رہا تھا، ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں تھی، لڑائیاں تھیں، ظلم زیادتیاں تھیں، اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ نے اپنا رسول مبعوث کر دیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ ایک اللہ کی توحید کو مانو، ہم نے اس کی بات کو مان لیا، ظلم کو چھوڑو، ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں پتہ چلا باپ کیا ہے، ماں کیا ہے، صلہ رحمی، اس نے ہمیں نماز بتائی، زکوٰۃ بتائی، روزے بتائے، یہ چیز حدیث کے اندر موجود، یہ چیز ہمیں اس نے حکم دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ چیزیں ہم نے مان لی ہیں، اور یہ قوم والے ہمارے دشمن ہو گئے کہ آپ نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، یہ ہمارا اختلاف ہے اور کوئی بات نہیں ہے، نہ ہم نے چوری کی، نہ ڈھاکہ ڈالا، نہ کوئی کسی کی چیز لے کے آئے ہیں، باقی اپنا بھی سب کچھ وہاں چھوڑ کے آگئے، ہم تو دین بچا کے آئے ہیں، ایمان بچا کے آئے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ رسول آیا ہے تو چونکہ وہ بھی عیسائی تھا اور وہ بھی ایک رسول کے ماننے کے دعوے دار ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا جی وہ رسول جو آیا ہے تو پھر رسول پر کوئی کلام بھی آیا ہوگا۔ حضرت جعفر طیار کہنے لگے جی کلام بھی آیا، اب اس خطیب پہ قربان جائیں۔ انہوں نے کہا جی کلام تو آیا ہے، اس نے کہا سنا سکتے ہو؟ جی سنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا سنو، اب انہوں نے سنانا شروع کیا، وہی تقریر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور میری تقریر اور وقت بھی ختم ہو جائے گا، جو جعفر طیار نے پارلیمنٹ میں کی، سننے والے بادشاہ اور وزیر مشیر تھے، چونکہ آپ کو پوری طرح سے قرآن پاک پہ عبور نہیں ہے، مجھے تھوڑی سی تفسیر اس کی کرنی پڑے گی، زیادہ تفصیل میں گیا تو وقت زیادہ چاہیے، لیکن اتنی ضرور کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اب اس نے کہا جی سنیں، مطالبہ اس کا تھا کہ رسول آیا تو کلام بھی آیا ہوگا، وہ کلام سنائیے۔ اب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور یہاں سے کیوں پڑھا انہوں نے؟ اس لیے کہ جو آگے بیٹھے تھے عیسائی تھے، اور آج بھی عیسائیوں کا ہمارے بارے میں یہ مغالطہ ہے کہ مسلمان مریم علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں یار، مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو نہ مانے وہ مومن ہو سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کیا مانو؟ اللہ کا بیٹا مانو۔ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اسی طرح ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ جی اہل بیت کو نہیں مانتے، کوئی کہے گا جی نبی پاک کو نہیں مانتے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی وہ اپنی مرضی سے منوانا چاہتے ہیں، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو۔ اسی طرح وہ بھی ہمیں کہتے ہیں اللہ کا بیٹا مانو، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو، تو ماننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کی بات غلط ہے۔ ماننا یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے قرآن نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کہا، ہم اس طرح تو سب کو مانتے ہیں، ہم لوگوں کی خواہشات کے مطابق کسی کو مانتے؟ تو یہی آج لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مانتے کیسے ہیں۔ اب انہوں نے وہاں سے پڑھا جہاں سے عیسائیوں کا اعتراض ختم ہو جائے، سارے عیسائی سامنے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ جب انہوں نے یہ پڑھا نا تو اس کے کان اور زیادہ تیز ہوئے کہ مریم کا ذکر، پہلی وحی سنا رہا ہے یہ بندہ مجھے، پہلی دفعہ اسلام کی تبلیغ، اور پہلی بار میں نے کہا کہ وہ جو رسول پر بات آئی سناؤ، تو مریم کا ذکر عیسائی تھا نا، اس کی تو آپ اندازہ لگائیں کہ توجہ کتنی ہوگی، اور قرآن نے کہا کہ ذکر کریں آپ مریم علیہ السلام کا کتاب سے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقی، جب سیدہ مریم علیہ السلام اپنے گھر سے مشرق کی طرف چلی گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، اپنے گھر والوں سے اس نے پردہ کر لیا، فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے روح الامین کو اس کی طرف بھیج دیا، فتمثل لہا بشرا سویا، وہ ایک سالم آدمی بن کے سامنے آ گئے، پورا آدمی جس طرح ایک بشر ہوتا ہے، اندر سے نوری ظاہر بشر، اندر سے نوری ظاہر
میں ایک مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا نظریہ ہے وہ جی ہیں تو نوری لیکن ظاہری بشر ہیں. میں نے کہا اگر ایسے ہو تو آپ سے پردہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آیا ہے نوریوں کا سردار, اندر سے نوری ظاہر بشر ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی پردہ شردہ. تو نبی علیہ السلام سے تو صحابیت پردہ کرتی تھی, اور جو اندر سے نوری وہ ظاہر بشر آ بھی جائے وہ کھاتا بھی نہیں ہے پیتا بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے, آئے انسانی شکل میں, تھے نوری. انہوں نے سامنے لا کے ان کے بچڑے کا گوشت رکھ دیا. انہوں نے کہا ہم کھانے والے نہیں ہیں کیونکہ ہم نوری ہیں, اگرچہ ظاہری ہم بشری شکل میں آئے ہیں. تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اگر اندر سے نوری ہو ظاہر بشر ہو, وہ کھاتا بھی نہیں ہے, اس کی شادی نہیں ہے, اس کا خاندان نہیں ہے, اس سے پردہ نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں, نوریوں کے بھی سردار ہیں, پوری کائنات کے امام ہیں. آپ جیسا نہ آیا ہے, نہ کسی مائی نے جنا ہے, نہ رب نے ایسا کوئی اور بنایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ پوری کائنات کے امام ہیں, آپ پوری کائنات کے سردار ہیں, آپ پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے جب عظمت کی, شان کی, مقام کی باری آئے گی تو آپ کی عظمت کا مقابلہ پوری دنیا مل کر بھی کر سکتی. یہ مقام ہے, یہ آپ کی عظمت. جزاکم اللہ. وقت بہت تھوڑا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ سکھا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افضل البشر ہے. افضل البشر اللہ نے آپ کو بنایا پوری کائنات, کیونکہ بشر ساری جنسوں سے اعلیٰ اور آپ بشر سے بھی اعلیٰ, تو آپ پوری کائنات سے اعلیٰ, آپ پوری کائنات سے عظیم. یہ عظمت کی بات ہے. لیکن جنس انسانوں میں سے ہیں, اور جو نوریوں کا سردار آیا اس نے آ کے کیا کہا, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کہنے لگی, قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تو اسے, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میری طرف نہ دیکھ. قال انما انا رسول ربک, کہنے لگے جبریل امین میں تو تیرے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آنے والا ہوں. لے اہب لک غلاما زکیا, تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. بعض لوگوں نے کہا دیکھو جی اللہ کے علاوہ تو کوئی دے نہیں سکتا, یہاں جبریل امین کہہ رہے ہیں میں دینے آیا ہوں. میں نے کہا قرآن ہم سے سیکھو. اگلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے. اللہ کو پتا تھا کچھ لوگوں نے اس لفظ کی آڑ میں لوگوں کو کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی جواب دے دیا. اسی قرآن پاک کے اندر سننا وہ جواب آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. سیدہ مریم علیہ السلام کہنے لگی کیسے ہوگا لڑکا, میرا نکاح نہیں ہوا, کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, میں کوئی ایسی ویسی باغیہ عورت بھی نہیں ہوں, کیسے لڑکا ہوگا. قال کذالک, کہا جبریل امین نے اسی طرح ہے, تیری شادی بھی نہیں ہوئی, عزت بھی محفوظ ہے, اس میں تو دو رائے نہیں. لیکن سنیے اللہ پاک فرماتے ہیں قال ربک ہوا علی ہین, تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. کس نے فرمایا ہے؟ تیرے رب نے. آسان اللہ کے لیے, اللہ نے کرنا ہے کیونکہ یہ رب نے کرنا ہے. یہ بیٹا کس نے دینا ہے؟ تو رب نے جواب دے دیا کہ یہ میں تو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. جبریل امین کہتے ہیں میں پیغام دینے آیا ہوں, دینے والا اللہ ہے. اس نے فرمایا کہ یہ آسان. وہ سن رہے ہیں, نجاشی وزیر مشیر بھی سن رہے ہیں, جعفر طیار یہ تقریر کر رہے ہیں, اور میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. سنیے اللہ پاک کا قرآن فرمایا وَلِنَجَعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا, ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی بھی بنائیں گے, ہماری طرف سے یہ رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا, اور یہ اللہ کا کیا ہوا فیصلہ ہے. فَحَمَلَتْهُ, حمل ظاہر ہوا. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, سیدہ مریم علیہ السلام ایک دن چلی گئیں اپنے گھر سے دور جگہ. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ الى جذع النخلہ, ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہاں درد سے شروع ہوا. بچے کی پیدائش کا, ولادت کا وقت آ گیا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا, کہنے لگی کاش آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وکنت نسیا منسیا, اور میرا نام و نشان بھی بھول گیا ہوتا, لوگ مجھے نہ جانتے ہوتے میں کون ہوں. فناداها من تحتها,
اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی، غیبی آواز، پاؤں کی طرف سے، نیچے کی طرف سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ اللہ تحزنی، نہ کر غم، اللہ تحزنی، نہ کر خوف، نہ کر غم، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تو صحیح اللہ نے تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے. وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جس درخت کے نیچے تو بیٹھی ہوئی ہے، یہ کھجور کا درخت ہے سوکھا ہوا، اس کو اپنی طرف ہلا لے. تو ساکت علیک رطبا جنیا، یہ تیرے اوپر ترو تازہ کھجوریں گرا دے گی. اب پانی کا بھی انتظام ہو گیا، کھانے کے لیے کھجوروں کا انتظام ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں 3 کام اللہ نے بیان فرمائے. فَقُلِي، کھجوریں کھا لو، وَاشْرَبِي، پانی پی لو، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کر لو. یہ 3 اللہ رب ذوالجلال نے باتیں بیان فرمائی. اور آگے جو بات ہے، یہ نجاشی سن رہا ہے اور رو رہا ہے، اس کے وزیر مشیر سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. رونے کا ذکر کہاں ہے وہ بھی قرآن پاک میں سناتا ہوں، اور میں اپنی بات کو وہاں ختم کر دوں گا. سننا ذرا آگے کہا، توجہ کرنا، غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں یہ تو پریشان ہو رہی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں تمہیں عطا کر سکتا ہوں اپنی قدرت سے، تو اپنی قدرت سے تیری عزت کا دفاع بھی کر سکتا ہوں. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا رب ہوں میں، تیرا خالق ہوں میں، تیرا مالک ہوں میں. اگر تو نے میرے لیے عزت کی حفاظت کی ہوئی ہے، میرے سے ڈر کے زندگی بسر کی ہوئی ہے، تو ہو نہیں سکتا میں تیری بے عزتی ہونے دوں، ہو نہیں سکتا میں تجھے ذلیل ہونے دوں، ہو نہیں سکتا میں تجھے رسوا ہونے دوں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان کو دیکھے تو ایک بات کہنی ہے، فَقُولِي انی نظرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی. فاتت بہ قومہا تحملہ، بچے کو اٹھایا ہوا ہے اپنی قوم کے پاس واپس آئیں. قالوا یا مریم، کہنے لگے قوم والے، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، یہ برا کام کر کے آئی ہے. یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی نہیں تھی، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ بات سننے کے بعد سیدہ مریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا جو 1 دن کا بچہ ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے یہ بچہ کیسے ہمارے ساتھ کلام کرے جگہ جو ابھی گود کے اندر ہے؟ چھوٹا بچہ تو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اشارہ کر رہی ہے، خود جواب دے. یہ کیسے جواب دے گا؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کیسے بولے گا؟ عرشوں والے رب نے کہا بول میرے عیسائل کو بتا جو عطا کرنے پہ قادر ہے، 1 دن کے بچے کو بلانے پہ بھی قادر ہے. اب بولے. اب اگلی تقریر شروع ہوئی. یہ تقریر اب عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کے اپنی قوم کو تقریر کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. وہ کہہ رہے کیسے بولے گا؟ انہوں نے تقریری شروع کر دی. انہوں نے کہا میں ایسے بولوں گا، قال انی عبد اللہ، کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا. اب نجاشی سنتا آیا ساری عظمت. جہاں آ کے اس کے عقیدے پہ لگی چوٹ، اور زبردست چوٹ لگی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا ابن اللہ. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور یہاں اس نے کیا سن لیا؟ اللہ کی کلام سے، قرآن سے کیا سن لیا؟ کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے بابرکت بنا دیا جہاں بھی چلا جاؤں. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں نماز پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں. وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں. اللہ نے مجھے سخت بھی نہیں بنایا، اللہ نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا.
फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मुझ पर सलामती है जब मैं पैदा हुआ, जब मुझे मौत आएगी, जब दोबारा उठाया जाऊंगा। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम कौलुल हक़ अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून। अल्लाह फरमाते हैं ये है ईसा बिन मरियम, हक बात, लोगों ने इसमें शक किया लेकिन हक ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। अब ये सुनते गए, अल्लाह का कुरान कहता है इन पर असर ऐसा हुआ है तो काफिर है तो ईसाई, लेकिन अल्लाह का कुरान सुना, अल्लाहु अकबर कबीरा, 7वां पारा अब निकल आया, उन्होंने सुना तो असर कैसा हुआ। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूल, जब उन्होंने वो सुना जो रसूल की तरफ नाज़िल किया गया था, खुद कहा रसूल पर कोई नाज़िल है तो बताओ, उन्होंने पढ़कर सुना दिया, क्या हुआ। तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, तुम देख रहे थे, क्यों आंसू जारी हुए। मिम्मा रफू मिनल हक, उन्होंने कुरान को सुना तो हक को पहचान लिया, हक को पहचाना तो रोना शुरू हो गए। हम तो इतनी जिंदगी बातल पे रहे, इतनी जिंदगी गुमराही पे रहे, इतनी जिंदगी हम तो भटके रहे। हक तो ये है जो अल्लाह के कुरान ने बयान कर दिया है, और साथ ही क्या कह दिया, यक़ूलूना रब्बना आमन्ना, कहने लगे अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, फकतुबना मअश-शाहिदीन, अल्लाह हमें भी उन लोगों में लिख दे जो तेरी तौहीद की गवाही देने वाले हैं, अल्लाह जो तेरे नबी की रसालत की गवाही देने वाले हैं। और अगली बात जो उन्होंने की, वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, हम अल्लाह पर क्यों ईमान न लाए, वमा जाना मिनल हक, हक आ गया है अब तो मानना ही मानना है। अब ये नहीं देखूंगा मैं बादशाह हूँ, अब ये नहीं देखूंगा मेरी पार्लियामेंट है, अब ये नहीं देखूंगा मेरे पास होता है, अब हक आ गया है, अब मानना ही मानना है। अल्लाह अकबर। और साथ ये भी कहा अल्लाह अब हम ईमान ले आए तो मांगते क्या है। कराची वालों मेरे भाइयों, यही तरीका अपनाओ, कुरान सुनो तो मान लो, नजाशी की तरह, उसके साथियों की तरह, और फिर अल्लाह से तमा भी वही रखो जो उन्होंने रखी है। क्या तमा रखी, वरना तुमाओ अय्युदखिलना रब्बुना मल कौमिस सालिहीन, ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ, ऐ अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमने तेरी तौहीद को मान लिया, तेरे कुरान को मान लिया, ऐ अल्लाह में नेकों में शामिल फरमा। अब उन्होंने दुआ की, अब नतीजा निकल आया, कुरान को सुना, दुआ की, ईमान ले आए, अल्लाह में नेकों में शामिल फरमा। अल्लाह फरमाते जब उन्होंने मांगा तो फिर मिला या नहीं मिला। अगली आयत करीमा, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा कालू, फिर उन्होंने जो कहा अल्लाह ने वो सब कुछ अता कर दिया। उन्होंने अल्लाह के कुरान को माना, ईमान ले आए, फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा कालू, जो कहा अल्लाह ने वही दे दिया। आगे अल्लाह ने वजाहत की, मांगा क्या था, चूँकि पीछे उन्होंने ये कहा था अल्लाह नेकों में शामिल कर। आगे अल्लाह ने फरमाया नेक कहाँ जाएंगे, जन्नातिन तजरी, जन्नत में जाएंगे, ऊपर बाग हैं, नीचे नहरें हैं, तहते मिन तहते हल अनहार खालिदीन फीहा, जन्नत में जाएंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये सिर्फ नजाशी उसके साथियों के लिए नहीं है, ऐ कायनात के लोगों, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए यही उसूल है। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, कायनात के लोगों, जो जो भी ihसान करने वाले, नेकी करने वाले, ईमान लाने वाले होंगे, अल्लाह फरमाते हैं इसी तरह मैं उनको अपनी जन्नत अता कर दूंगा। तो मेरे भाइयों, कितना प्यारा हमारे लिए ये रहनुमाई है, गाइडलाइन है। और एक वाक़या छोटा सा, अल्लाह अकबर, कुरान इस तरह अमल करे। एक इमाम थे अस्माई, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने कुरान पढ़ाना शुरू किया, एक जगह पे डेरा लगाया, लोग आते हैं कुरान सुन रहे हैं। एक दिन एक बहुत बड़ा डाकू आ गया, उसने कहा मौलवी साहब क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा जी अल्लाह की कलाम पढ़ा रहा हूँ। उसने कहा अल्लाह भी कलाम करता है, सुनना ज़रा। उसने कहा जी अल्लाह कलाम करता है। उसने कहा एक शेर मुझे भी सुनाओ। कुरान पाक था ना, उसने कहा शायद कोई ये शेरों की किताब है। उसने कहा एक शेर मुझे भी सुनाओ। अब चूँकि वो डाकू था तो बयान करने वाले कारी साहब को पता था कि ये लोगों का माल लूटता है,
دعا کریں اللہ ڈاکوؤں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ابھی کل ہی ہمارے سید عامر رنجیت صاحب کو بھی انہوں نے لوٹا، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دیں، اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کو بھی یہ آیت سننی چاہیے۔ اب وہ ڈاکو تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو انہوں نے وہ آیت پڑھی سورہ ذاریات کی، آیت سننا ذرا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے، جو وعدے ہیں وہ بھی آسمانوں میں۔ اب اس ڈاکو نے جب یہ سنا کہ رزق آسمانوں میں ہے تو اس نے وہ اپنے سارے جو اسلحہ مسئلہ تھا پھینک دیا۔ اس نے کہا جب رزق آسمانوں میں ہے تو مجھے حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پھر دے گا۔ ایک آیت سنی، موقع کی مناسبت کی تھی، اللہ کی قسم ایسا اثر ہوا، اس نے ڈاکے چھوڑ دیے، چوریاں چھوڑ دی، فرار چھوڑ دیا، جا کے حلال کمائی شروع کی، اللہ نے بھی اس پر رحمتوں کی برسات کر دی، بڑا اللہ نے مال دیا۔ اب ایک وقت آیا، یہ اسمعی، امام اسمعی جو بڑے قاری بھی تھے، یہ بھی گئے حج پہ یا عمرے پہ، حرمین پہنچے، وہ بھی حج پہ گئے، وہاں ملاقات ہوئی تو کہا کہ یہ تو وہی قاری صاحب ہیں جنہوں نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، میری زندگی بدل گئی تھی، میں یقین کر گیا تھا کہ آسمانوں میں رزق ہے اور واقعی اللہ نے مجھے دیا۔ اور اللہ کا قلعہ، اس نے جب ملا اور بڑی محبت سے اس کو جناب ملا، گلے لگایا تو کہنے لگا، اے اسمعی صاحب، آپ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا، میری زندگی میں انقلاب آ گیا تھا، ایک شعر اور سنا دو۔ ایک شعر انہوں نے اگلی آیت سنا دی، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ معنی کیا ہے؟ رب کی قسم جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اس کی قسم کس نے قسم اٹھائی؟ اللہ نے خود، اللہ نے قسم اٹھائی، اس رب کی قسم جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، یہ بات اسی طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو، اس کے تمہیں یقین ہے ہم بول رہے ہیں، انکم تنطقون، انکم تنطقون، تم بول رہے ہو، جس طرح تمہارا بولنا حق ہے اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اب یہ بات اس نے دوبارہ جب سنی تو اب تو نیک بن چکا تھا، اتنا اثر ہوا، رونا شروع کیا، اتنا رویا حتیٰ کہ اس نے لیٹنا شروع کر دیا۔ اس پر جناب غشی طاری ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہم کتنے نکمے لوگ ہیں، ہم کتنے نکمے لوگ ہیں کہ اللہ کو یہ بات بتانے کے لیے اور ہمیں منوانے کے لیے قسم اٹھانی پڑی کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے قسم اٹھائی، ہم کتنے نکمے لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، اور رو رو کے اس کی حرمین کے پاس ہی جان نکل گئی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ قرآن کا اثر ہے۔ اگر اس کے واقعات کو بیان کیا جائے، رات گزر جائے، حیات گزر جائے، لیکن یہ مکمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پیغام میرا یہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں، اس کو جناب اس پر عمل بھی کریں اور اس کو ایسے مانیں جس طرح صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ آیت آئی ہے پردے کی، عشاء کے بعد فجر سے پہلے تمام کی تمام صحابیات نے پردہ کر کے دکھا دیا کہ ہمارے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یہاں زندگیاں گزر گئی ہیں سنتے سناتے، لیکن ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ غلطیاں ہو جائیں گی، کوتاہیاں ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ باغی بن جائے، ضدی بن جائے، ایسا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح قرآن پڑھنے کی اور سننے کی اور اس کا اثر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔